کیونکہ ہمیں وہ پرائیویٹ سنیماز کو ہائر کرنا پڑتا تھا انہی کی فلموں کو سینسر کرنے کے لیے. تو اب ایک ہماری اپنی فیسلٹی ہوگی جہاں سینسر بورڈ کے جو سرٹیفیکیشن بورڈ جس کو چینج کیا جا رہا ہے ان کے ممبرز آ کے یہاں فلم کو ریویو کر سکتے ہیں اور اس کا ایک پورا پراپر انتظام یہاں موجود ہے. اسی طرح پاکستان ٹیلی ویژن میں جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پی ٹی وی فلم ڈویژن کا قیام ہے, اس در بھی ایک چھوٹا سنیما ہے جس کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کی جو جگہ ہیں, جو لینڈ ہے, اس پہ بھی دوبارہ سے سنیما کا ریوائول جو ہے اس کو شروع کرنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتانا چاہوں گی کہ جس طرح یہ 15 ماہ موجودہ حکومت کے تھے, جس وقت ہم آئے تو ملک کے اندر ایک معاشی بدحالی تھی, بے روزگاری اور مہنگائی کا جو سفر 2018 سے مارچ 2022 تک کا تھا, جس میں آئی ایم ایف کے پروگرام کی وائلیشن سسپینڈ, وہی آئی ایم ایف پروگرام جو پہلے معاشی صورتحال کو تباہ کر کے اس کے بعد آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا, جس آئی ایم ایف کو 2016 میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے خیر بات کہہ دیا تھا ہمیشہ کے لیے پروگرام کو پہلی دفعہ مکمل کر کے, اسی کی بنیاد دوبارہ رکھی گئی کیونکہ اتنی بدحال کر دی معیشت. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کا معاہدہ تھا اس کو وائلیٹ کیا, اس کو سسپینڈ کیا. اور جب ہم آئے تو آپ کو یاد ہوگا مارچ میں پیٹرول پرائسز کو نہ صرف کم کیا بلکہ پورے کو ریورس کر کے سبسڈی دے کر اس آئی ایم ایف معاہدے کی خلاف ورزی کی. اور اس کے بعد ایک مہنگائی کا جو اور سیکنڈ فیز تھا وہ شروع ہوا کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام سسپینڈڈ تھا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی جون میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی محنت کی وجہ سے, وزارت خزانہ کی محنت کی وجہ سے, اسحاق ڈار صاحب کی محنت کی وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ انشور ہو گیا. کیونکہ یہ فیل گڈ فیکٹرز ہیں, اگر اکانومی میں ہوں گے تو انڈسٹریز جو ہیں, چاہے وہ فلم انڈسٹری ہو, چاہے وہ کامرس انڈسٹری ہو, چاہے وہ ایکسپورٹس ہو, چاہے وہ انفراسٹرکچر کی انڈسٹری ہو, امپلائمنٹ جنریشن ہو, ڈیولپمنٹ ہو, یہ وہ تمام چیزیں جس کی بنیاد 2013 میں رکھی گئی تھی. اور 2018 میں ہم نے وہ پورا سفر وٹنس کیا کہ اس کے اندر ایکسپورٹس بڑھی, اس کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی, بجلی بنی, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, سی پیک آیا, روزگار آیا. اور 18 میں جو مہنگائی تھی وہ ملک کی کم ترین سطح کے اوپر 3.4% پہ ہم چھوڑ کے گئے, 6.1% پہ ترقی کی شرح کو چھوڑ کر گئے. اور اسی طرح جو ڈیولپمنٹ تھی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو یہ بھی ایک جو اکنامک ٹول ہوتا ہے وہ بھی بڑا کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہ انڈسٹریز کی نشو و نما میں, ان کی ڈیولپمنٹ میں, ان کو مضبوط کرنے میں. تو اب کیونکہ ایک استحکام کی طرف معیشت کا راستہ ہموار کیا گیا ہے, دوبارہ سے ایک ریسکیو کر کے سچویشن کو, اس کو ریکور کر کے, جس میں خارجہ پالیسی کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے, آپ نے دیکھا 15 ماہ میں دوست ممالک بھی ناراض تھے, انویسٹرز ناراض تھے جنہوں نے ایف ڈی آئی کر کے ڈفرینٹ منصوبوں میں انویسٹ کیا ہوا تھا 13 سے 18 تک, ان سب کو اس کا ایک ریکوری کا ٹائم, پھر سیلاب کا جو ایک ریسکیو اور ریکوری کا پروسیس وہ ختم ہوا, آئی ایم ایف کا ریسکیو اور ریکوری, اکانومی کا ریسکیو اور ریکوری, اور الحمدللہ اب ہم ری بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ بلٹ ہم نے 2013 سے 18 کر دیا تھا نواز شریف صاحب کی قیادت میں, اور اب ہم اس کا ایک نیا فیز ری بلڈنگ کا اس کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں جس میں ایس آئی ایف سی ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرے گا. 5 سیکٹرز کے اندر جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے اس کے ذریعے. تو یہ جب ساری چیزیں دنیا کے لینڈسکیپ کے اوپر پاکستان ایک پازیٹیو امیج کے ساتھ دوبارہ سے ایک اکنامک جو معیشت ہے, چلتی ہوئی معیشت, ایک پھلتی پھولتی ہوئی معیشت, ایک مستحکم معیشت, اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایڈجوائننگ اور ساتھ جو ہمارے سیکٹرز ہیں, انڈسٹری ہے, وہ خود بخود اس کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. تو یہی مقصد تھا, اور اسی مقصد کے ذریعے ہم نے یہ پوری, چاہے وہ پی ٹی وی ہو جس میں ہائیسٹ ریونیو جنریٹ کیا پچھلے 15 ماہ میں, ایم ڈی پی ٹی وی سہیل علی خان صاحب جو سیکرٹری انفارمیشن بھی ہیں, اسی طرح پی ٹی وی فلکس کا کانسیپٹ دیا اوورسیز کے لیے, جو پی ٹی وی کی پوری آرکائیو ہے اس کو ڈیجیٹل کر کے لوگوں کو ایپ کے ذریعے پہنچایا. اسی طرح ریڈیو پاکستان کے تمام جو آرکائیوز ہیں ان کو ڈیجیٹائز کر لیا گیا ہے اور پرائم منسٹر اس کو اس ہفتے انشاءاللہ لانچ کریں گے. اسی طرح جو آرٹسٹ اور جرنلسٹ کی ہیلتھ انشورنس ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے,
آپ کے سامنے ہے، جو کہ ایک بہت ہی مسئلہ تھا لوگوں کو ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے ہیلتھ ایکسیس دینے کا، وہ مرحلہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے۔ یہ وہ تمام کاوشیں ہیں کہ معاشرے کا وہ حصہ جو کبھی پرائرٹائز نہیں ہوا، آج تک جس کی کبھی کسی نے ذمہ داری نہیں لی، وہ خود ہی اپنے آپ پر اپنے بل بوتے پر چلتا رہا، اس کے اوپر اس کی پوری ایک ہیلتھ اس سیکٹر کی کرنے کے لیے تمام انسینٹیوز کیے گئے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کو بھی انسٹیٹیوشنلائز کر کے، پی ٹی وی کو بھی انسٹیٹیوشنلائز کر کے، ابھی ہم نے ریڈیو کا 4 بلین کا ڈیجیٹل ریڈیو منڈال جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے، جو کہ پوری دنیا میں اب استعمال ہوتی ہے، تو ریڈیو کے ہم نے پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے، اور اس سے 52 کنٹریز کے اندر ریڈیو کی آواز سنی جائے گی، اور اس کے ذریعے جو ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو ہمارا بیانیہ ہے، جو اس وقت پورے پاکستان میں نہیں سنا جا رہا، بیکاز کہ جو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، ان کی ایک ٹیکنالوجی کی ایک مدت ہوتی ہے، لیکن اس میڈیم ویو ٹیکنالوجی کے ساتھ اس میں بہت بہتری آئے گی، ریڈیو پاکستان کی فائنینشیل ہیلتھ میں بہت بہتری آئے گی، پینشن اور تنخواہوں کے معاملے جو ہیں وہ ہر وقت احتجاج کی نظر ہوتے تھے، لیکن اب ایک بزنس پلان کے ذریعے انشاءاللہ اس پورے ریڈیو پاکستان کی جو فائنینشیل فیزیبلٹی ہے، اس کی جو اسٹیبلٹی ہے، اس کو انشور کیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، کیونکہ جو ذمہ داری مجھے سونپی جاتی ہے، طاہر خلیل صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وہ حکومت کے آخری 14 ماہ میں ہی سونپی جاتی ہے، تو کوئی جتنی بھی کوشش کی جاتی ہے وہ پولیٹیکل کلائمیٹ اتنا انٹینس ہوتا ہے، لیکن کیونکہ میری ذمہ داری وزارت اطلاعات ہے تو اس کی جو اسٹیبلٹی ہے، بیکاز یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ادارہ ہے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ منسٹری ہے، جس نے پوری دنیا میں اور پاکستان کے اندر اپنا نیریٹو جو ہے اس کو بنا کر، گورنمنٹ کا نیریٹو، عوام کا نیریٹو، سٹیزن کے تحت انفارمیشن، تو اس پورے اس میں ہم نے یہ ایک ڈیجیٹل سائبر ونگ کے اندر بھی ایک ریفارم کا آغاز کیا ہے، اسی طرح ایکسٹرنل پبلسٹی کے اندر بھی ایک ری اسٹرکچرنگ کا آغاز کیا ہے، اور ڈیمپ